تو یہ سمجھے یہودی نصارہ کا اب یہاں کمپیریزن آ گیا. یہ ہیں دشمن ملت ابراہیم کے, مذہب ابراہیم کے. دشمن یہودی نصارہ پوری دنیا کے اندر کس کے دشمن ہیں؟ ملت ابراہیم, ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ دادا ابراہیم کے مذہب کے دشمن یہودی نصارہ, کیونکہ ان کا انہی سے ٹکراؤ ہے. اور دیکھیے چھپا رکھا ہے, یہ دیکھیں سورہ ممتحنہ 64, قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. تحقیق تم سب کے لیے ابراہیم میں اور ان کے جو اس کے ساتھ ہیں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے. اب یقین کریں بھائی جان, یہاں کون لوگ نئے آئے, ذرا ہاتھ اٹھائیں گے ادھر لیفٹ سے. آپ نے اسوہ حسنہ لفظ سنا آج تک؟ سنا ہے نا اسوہ حسنہ, لیڈیز میں بھی. اسوہ حسنہ کس کے نام سے سنا آج تک؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سنا ہے نا آپ نے؟ یہ کسی نے سنا ہے قد کان لکم اسوۃ حسنہ ابراہیم؟ سنا آج تک؟ بتائیے آپ, کسی سنا آپ نے آج تک؟ کہیں سنا کہیں محفل میں؟ یہ کون چھپا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تمہارے مذہب کے باپ ہیں, تو یہ اسوہ حسنہ نہیں بتائیں گے آپ؟ مذہب کے باپ ابراہیم علیہ السلام, اور اسوہ حسنہ تھوڑی ہے وہ. یہ لکھ رہا اللہ تعالیٰ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ, اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ بھی ہیں. ان کے ساتھ کون ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ تمام انبیاء انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, اسوہ حسنہ. بٹ آپ مائنس کر رہے ہیں سب کو, صرف ایک کو پروجیکٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں صاحب؟ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے, اور ہم مسلم سر تسلیم خم کردہ اللہ کے لیے. ہم بتا ہی نہیں رہے صاحب قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. تحقیق بہترین تمہارے سب کے لیے بہترین اسوہ حسنہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے, اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں, اور محمد پیس بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم النبیین بھی ہیں. اسوہ حسنہ, اسوہ حسنہ. لیکن اگر آپ ان کو مائنس کیے ہوئے ہیں تو آپ کون ہو گئے؟ مشرک نہیں ہوئے صاحب, یہودی نصارہ. محمد کو کون ڈینائی کر رہا ہے؟ یہودی نصارہ. محمد رسول اللہ نے تلاوت کی آیت, یہ کس سے تلاوت کی؟ محمد رسول اللہ تلاوت کی. نہیں بتا رہا کوئی کس کو فالوور ہے وہ نہیں چاہے گا نا یہودی کے پروجیکٹ ہو جائے, کیونکہ ابراہیم کو تو یہودی بنایا ہوا ہے نا, ابراہیم اسماعیل عیسیٰ یہ تو سب یہودی ہے. اس فیصلہ ان کی کیسے لائیں گے صاحب؟ تو ایک صاحب مجھ سے کہہ لیں کہ ان کی اس فیصلہ کہا, بالکل یقین کریں شکل بنا لی ان کی. کہاں ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس فیصلہ؟ کہاں ہے ان کے بارے میں کچھ لکھا ہو قرآن میں؟ باقاعدہ برا مان گیا استغفر اللہ. مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہاں ہیں, میں نے اچھا کہاں, یہ دیکھو آگے لکھا ہوا ہے, دیکھو ابھی نظر آئے گا تمہیں. کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سارے انبیاء کے ساتھ مل کر, اور انکلوڈنگ جو کوئی ان کو مانے گا اپنا باپ دادا مذہب کے اعتبار سے ملت, وہ سب مل کے کہیں گے مجھ سمیت, اذ قالوا لقومہم انا براء منکم, جب انہوں نے کہا اپنی قوم کے لیے بے شک ہم بری ہیں تم سب سے, ومما تعبدون من دون اللہ, اور اس سے جو جس کی تم بندگی کرتے ہو, جس کو مانتے ہو, جس کو بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ, ہم سب بری ہیں اس سے. بری اس ذمہ ہے تمہارے آئیڈیالوجی اور فلسفی کے, ہم بری اس ذمہ ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء, اور انکلوڈنگ اللہ کے مسلم سب کہہ رہے ہیں کفرنا, ہم کفر کرتے ہیں, تم ہمیں کیا کافر کہو گے؟ ہم کافر ہیں تمہارے, ہم کافر ہیں تمہارے. کفرنا بکم, تم سب کے. وبدنا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء, اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے اور بغض ابدا, ہمیشہ کے لیے. ہم کہتے ہیں یہ, تم کیا کہو گے کافر ہے محمد شیخ؟ میں کہتا ہوں, ہم کہتے ہیں, آیت کہتی ہے. تم نہیں ماننے والے, تم ہرگز نہیں مان, تم ہرگز راضی نہ ہو جب تک یہودی نصرانی بناؤ گے دنیا کو. یہ ہم کافر ہیں, یہ ہے ان کی سنت.
جو ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء نے انکلوڈنگ محمد خاتم النبی نے اور مجھ سمیت جو ایمان والے اللہ کے سر تسلیم خم کرتا ہے، ہم سب مل کے کہتے ہیں یہ بات کہ ہم کافر ہیں تمہارے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ابتدا ہو گئی دشمنی کی اور بغض ہو گیا ابدا ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم صرف ایمان لاؤ اللہ واحد پر، اور اللہ واحد پہ ایمان نہیں لا سکتا اگر اس کتاب کے ساتھ کوئی شریک کرے کوئی بھی چیز، اس کتاب کے ساتھ کوئی شے، کوئی کتاب، کوئی لفظ شرک کرنا اس کے ساتھ وہ شرک ہے۔ آپ صلاۃ قائم کرتے ہیں، کوئی بھی آیت کی تشریح بیان کر سکتے ہیں آپ نماز کے اندر؟ کس کے آگے سجدہ کرتے ہیں آیات کے علاوہ؟ کوئی کر سکتا ہے کہ میں نماز پڑھنے کھڑا ہوں اور کہیں سے قرآن پڑھوں اس کے ساتھ؟ کیونکہ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو کیا کروں صاحب، آیت پڑھوں اور پھر ایک واقعہ سناؤں اس میں عربی میں؟ کبھی سنا ہے اس تک آپ نے؟ پورا قرآن مسجد حرام اور تمام مساجد میں کیا پڑھا جاتا ہے نماز کے اندر؟ اس کے اندر کیوں نہیں شرک کرتے؟ ڈالو ساری حدیثیں، آیات، اور اس کے اندر کوئی چیز شرک نہیں ہونی چاہیے، تو وہی صلاۃ، وہی سسٹم ہے، وہی سارا سب کچھ ہے۔ تو یہاں پر یہ اللہ کہہ رہا ہے جہاں تک کہ اللہ واحد پر ایمان لاؤ، تو اللہ واحد کیسے پہچانے؟ یہ نہیں کہ اللہ کی کتاب بائبل بھی ہو یہ بھی ہے، شرک کر دیا آپ نے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ بائبل اللہ کلام ہے، بلیو کریں، آپ شرک کر رہے ہیں اللہ کی آیت کے ساتھ، کتاب کے ساتھ۔ اللہ کا کلام ایک واحد جو کتاب ہے یہ، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے دنیا میں اللہ کی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ویل ہے ان کے اوپر جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھتے آئے پوری زندگی میں بائبل، اور ایک نہیں 3000 ورژنز ہیں بائبل کے، 3000 versions of the Bible and contradicting every Bible، اور کہنا اللہ کی کتاب ہے یہ۔ اور اگر آپ مانیں گے تو یقین کریں یہ واحد اللہ پہ ایمان نہیں لا رہا، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ نہیں ہے آپ کا، یہاں تک تم اللہ واحد پر ایمان لاؤ۔ اور اللہ واحد پر ایمان جب لاتا آدمی کہ اس کے کلام صرف اس کتاب کے اندر 114 صورتیں کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے، صرف ٹوٹل یہ یاد ہے، حفظ ہے، پریزروڈ ہے، ایک ایک لیٹر اور ڈاٹ کے ساتھ، اس کے اندر کوئی چیز شرک کری تم نے ملایا تو اللہ واحد کو نہیں مان رہا۔ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، سوائے ابراہیم کے قول کے بارے میں جو اپنے باپ کے لیے اس نے کہا تھا میں ضرور استغفار کروں گا تیرے لیے، جبکہ اور میں نہیں رکھتا طاقت تیرے لیے من اللہ شیء، کسی شے کا اللہ سے، مگر میں تیرا والد کے لیے استغفار کی۔ کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ ربنا علیک توکلنا، اے رب ہمارے اوپر، ہم تیرے پہ توکل کرتے ہیں اور تیری طرف لوٹ نائب ہیں اور تیری طرف ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اچھا دیکھیے یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، ہوا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام، یہ ایک تو یہ بتانا دے کہ یہ سب اسوہ حسنہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء اور مسلم اللہ کے اسوہ حسنہ یہ بیان کیے، آپ کو یہ کہنا ہے، یہ آپ اپنے اوپوننٹ میں کہیں گے آیات، اور اس میں لکھا ہے کہ دشمنی ہو جاتی ہے ابدا ہمیشہ کے لیے، لکھا ہے دشمنی، کفرنا ہم کفر کرتے ہیں، ساتھ تمہارے بہن، اور ابتدا ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، واحد اللہ پر۔ اب یہاں ایک ایکسیپشن آ رہا ہے، الا قول ابراہیم، سوائے دشمنی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں سوائے دشمنی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے بارے میں نہیں ہے جو انہوں نے اپنے باپ کے لیے ضرور استغفار کرنے کو کہا تھا جبکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ مشرک تھے، اس میں دشمنی نہیں ہے۔ سن رہے ہیں میری بات؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ مشرک تھے، مطلب وہ ان کی اس کو پوچھتے تھے الہوں کو، آلیوں کو، صنموں کو، اصنام کو۔ تو جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمنی اس بات سے نہیں کہ جو انہوں نے دعا مانگی اپنے ابا کے لیے کہ میں ضرور استغفار کروں گا اپنے والد کے لیے، اس میں دشمنی نہیں ہے۔ آپ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہر نماز میں پڑھتے، پتہ نہیں جو پڑھتے نہیں پڑھتے مجھے معلوم، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ولیوالدی، یہ کس کی دعا ہے؟ یہ تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ولی والدی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اپنے والدین کے لیے انہوں نے مغفرت کی دعا مانگی، اس میں دشمنی نہیں ہے، صرف اس کے اندر، ورنہ دشمنی پکی۔